بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو طریقہ کار ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے سوال و جواب ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ہم لوگ کلام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک سوال بکثرت بھیجا جاتا ہے کہ بھئی قسمت کو کھولنے کا کوئی عمل بیان کریں، قسمت کو کھولنے کا کوئی عمل بیان فرمائیں کہ جس سے ہماری قسمت کھل جائے۔ اگرچہ میں نے مختلف موضوعات کے ضمن میں اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے، اگر کسی نے میرے سابقہ نشستیں اٹھا کر کے دیکھی ہوں تو اس کے اندر اس چیز کا اگرچہ حل موجود ہے، لیکن چونکہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے، بکثرت آ رہا ہے، تو اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید بہت سے احباب جو ہے یا تو ان نشستوں کو نہ دیکھ سکیں، یا یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ سمجھ نہیں سکیں۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ اس نشست میں آج ہم قسمت کے حوالے سے کلام کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کے اوپر احوال آ جاتے ہیں، کیفیات آ جاتی ہیں، تو اس کو لے کر کے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں فوری طور پہ۔ اور اس میں دو قسم کی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہماری قسمت جو ہے وہ بند ہے، اور دوسرے قبیل ان لوگوں کی ہے جو فوری طور پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہمارے اوپر۔ وہ گویا کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں کے سر پہ ڈال کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہمارے کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم اپنی قسمت کے بند ہونے سے تعبیر کرتے ہیں یا حالات کی خرابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہمارا جو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر، عوام کے اندر ایک چیز بہت غلط رائج ہے، وہ یہ کہ تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچتی نہیں تو اس کا واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور ایک تکلیف آنے پر ہزار نعمتوں سے منکر ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جسے میں کہتا ہوں ناشکری، تو جب ہمارے ہاں ناشکری جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر قسمت کہاں سے کھلے گی؟ قسمت ان کا کیا ساتھ دے گی؟ ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم موجودہ نعمتوں کے اوپر شکر کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم کسی نعمت کے اوپر شکر کر کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے روتے ہیں جو چیزیں ہمارے کو دستیاب نہیں ہیں، یا ان نعمتوں کے اوپر ہم نظریں کرتے ہیں جو نعمتیں ہمارے کو حاصل نہیں ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہیں، اور اسی چیز کو لے کر کے ہم اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت جناب بند ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں قسمت کا مفہوم وہ خالی کس چیز کے ساتھ ہے کہ جتنی ہماری خواہشات ہے پیسے کی، اتنا پیسہ ہمارے کو دستیاب ہو جائے، جتنا ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے کو حاصل ہو، ہم اپنی ضروریات اس سے پوری کر سکیں، تو بس وہ ہمارے کو پوری ہو جائے، یہ ہماری قسمت کا کھلا ہونا ہے۔ اور اگر پیسہ نہیں ہے تو بس ہماری قسمت بند ہے۔ ہٹے کھٹے ہیں، مسٹنڈے ہیں، میڈیکل اگر ان کا چیک اپ کروایا جائے، دنیا جہاں کی کوئی بیماری کا دور دور تک ان میں شائبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قسمت بند ہے۔ اگر بھائی قسمت بند ہوتی تو بستر مرگ کے اوپر تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ قسمت کی بندی کیا ہے؟ تمہاری قسمت کی خرابی ہے۔ قسمت کسی نعمت کا دستیاب نہ ہونا، اسے قسمت کی خرابی نہیں کہا جاتا۔ تو گویا کہ ہم لوگ کفران نعمت کرتے ہیں۔ اب جس کو ہم قسمت بند ہونے سے تعبیر کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ ہمارا معاشرہ جس کو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے اندر تنگی ہے۔ اگر ان کے جستجو اور ان کے لگن یا ان کی امیدوں کے برخلاف ان کو پیسہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ہماری قسمت بند ہے۔ تو اس کے لیے جو اعمال میں تجویز کرتا ہوں وہ حصول رزق کے لیے ہے کہ آپ کے رزق کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو۔ آپ اگر برسر روزگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو کیا کرے؟ برسر روزگار کر دے۔ یہ اس کے لیے عمل ہوتا ہے۔ اب قسمت کھولنے کا، قسمت کھولنے تو تب کھولے کہ اگر آپ جو ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، یا ہاتھ پاؤں جو ہے فالج زدہ ہو جائے، ریشہ زدہ ہو جائے، آپ بستر پہ کروٹ بھی نہ لے سکتے ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنی منشا کا نہیں کھا سکتے، تو اس وجہ سے آپ اپنی قسمت کی بندی کو رو رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قسمت کی بندی کو لوگوں نے رزق کی عدم فراوانی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جو ان کو ان کے جو خواہشات ہے اس کے مطابق نہیں مل رہا، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بند ہے۔ تو اس کے لیے وہی اعمال بہتر ہیں جو رزق کے حصول کے لیے بکثرت بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں ذکر کیا جاتا ہے رزق کی فراوانی کے لیے سب سے پہلے کثرت استغفار کیا جائے۔ استغفار کی کثرت یہ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنی فراوانی ہوگی۔ نمبر 2 شکران نعمت، جتنا نعمت کا آپ شکر ادا کرو گے، اگر ایک وقت میں آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا تو اس کے اوپر بھی آپ شکر بجا رہے ہیں۔ جب آپ شکر بجا رہیں گے تو اسی نعمت میں اضافہ ہوگا اور کل کو اس سے اچھا ملے گا، اور ملنے کے اسباب وہی پیسہ ہے، اس پیسے کی فراوانی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل یہ ہے کہ سورہ قریش بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 7 مرتبہ پڑھی جائے، بل آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کافی ہیں، لیکن جس آدمی کو ہمیشہ رونے دھونے کی عادت ہو وہ کبھی بھی ملنے والی نعمت کے اوپر شکر نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میری قسمت بند ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔